ٹائم دینا. جس طرح ہسبینڈ اور وائف کا بھی آپس میں the more time you spend together the more you know about each other. اسی طرح ساس اور بہو بھی ایک دوسرے کے ساتھ اگر طریقے سے چلنے کی کوشش کریں اور ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ان کا ملٹیپل ڈفرینس. ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہسبینڈ وائف دو ڈفرینٹ فیملیز اپ برنگنگ ہے, تو ڈفرینسز ہیں. جو ساس اور بہو نا ان کی فیملیز تو ڈفرینس ہے ہی ہے, ان کی جنریشن بھی بہت بڑی ڈفرینس ہے, تو ان کے اندر بہت زیادہ ڈفرینس ہے. گیو اٹ اے بٹ آف ٹائم, 2 سال 3 سال 4 وقت کے ساتھ ساتھ نا یہ چیزیں بہتر بھی ہوتی جاتی ہیں. اس دوران یہ نہ کریں کہ اس سے پہلے اتنی حالات خراب کر لیں کہ پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے. تھوڑا سا پیشنٹلی چیزوں کو بیئر کریں اور انشاءاللہ دوسرا اور ساتھ ساتھ دعا بہت کریں. آئی تھنک حکمت کے لیے بھی دعا کریں. آپ کہہ رہے ہیں نا بی اسمارٹ, کبھی کبھار ایموشنل اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں نا کہ وہ اسمارٹنیس ہماری نکل جاتی ہے, ایموشنز ہمارے اوور پاور کر دیں. تو اس کے لیے دعا بہت کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے نا وائزلی چیزوں کو ہینڈل کرنے کی بھی صلاحیت دے. آئی ڈونٹ نو کہ یار ایگزیکٹلی ہر معاملے میں کیا بیسٹ طریقہ ہے, تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کریں کہ, اور ساتھ ساتھ علم سیکھیں, اور علم سے بھی وزڈم بڑھتا ہے, اور دعا بھی بہت کریں. اور ایموشنل انٹیلیجنس بیسیکلی دیٹس واٹ کمز ان. آئی تھنک ایک چیز جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ اس معاملے میں بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ آپ نے فرمایا نا جہاں پہ کہ میں نے دیکھا کہ جہنم میں عورتیں جو ہیں وہ مطلب زیادہ ہیں مردوں سے, تو یہ اکثر لوگ یہ حدیث کوٹ بھی کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی. اچھا اس کی نا وجہ بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نہیں کہ بتا کے چھوڑ دیا کہ جی بس عورتیں جو ہے نا عورتیں زیادہ ہیں. انہوں نے بتایا کہ اس کی وجہ بنیادی طور پہ کیا ہے کہ عورت جو ہے اگر وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی ہے اور اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہا ہے, تو یہ عورتوں میں یہ نیچر پائی جاتی ہے کہ وہ سب میں نہیں لیکن کچھ میں, وہ کیا چیز ہے کہ وہ ہسبینڈ کے ساتھ رہتی ہیں اور ہسبینڈ کی جتنی بھی گڈ کوالٹیز ہیں نا ان کو از اکول ٹو 0 کر دیتی ہیں, اور کہتی ہیں, یہ آپ سلم کے الفاظ ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے آج تک تم سے کوئی خیر نصیب نہیں ہوئی. یعنی کہ ایک جس کو آپ ناشکرا پن کہہ سکتے ہیں یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ وہ دے ہیو دا کیپیسٹی, دے ہیو دا کیپیبلٹی کہ وہ ایک بندے کا ٹریک ریکارڈ دیکھ کے تم سے مجھے آج تک کچھ نہیں ملا. مطلب سلیکٹیو میموری جو ہے نا وہ ایک بن جاتی ہے کہ کچھ نہیں ملا. میرے پاس کئی ایسے کیسز آئے, کئی ایسے جو کاؤنسلنگ کے اعتبار سے جہاں پہ women would discuss their husbands and the problems that they're going through. So one particular woman, she came to me and she said کہ میرا جو ہسبینڈ ہے وہ یہ کہا انہوں نے کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے, کہ وہ جو ہے نا ہی از بیڈ ان ایوری وے, نہ مجھے وہ خرچہ دیتا ہے, نہ وہ یہ کرتا ہے, نہ وہ کرتا ہے, نہ فلاں کرتا ہے, ڈمکا کرتا ہے, ہی از ٹیریبل. اچھا میں نے کہا کہ اچھا اف ہی از ٹیریبل, میں نے ویسے جسٹ فار دی سیک آف آرگومنٹ آئی جسٹ سیڈ کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے پھر شادی کیوں کی تھی. تو کہتی نہیں اس ٹائم پہ ٹھیک تھے. میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹائم پہ کیا کوالٹیز تھیں جو ان میں تھیں اور آج بھی شاید ہوں گی. کہتی کہ ہاں یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ کہہ رہیں گے. اچھا میں نے کہا اور بتائیں. پھر کہتی ہیں ہاں اور یہ ہے کہ وہ جو ہے نا ہمارا خیال رکھتے ہیں ساروں کا. یہ بھی ہے کہ ہمیں جو ہے نا ویکیشنز پہ ہر 6 مہینے بعد 3 مہینے بعد لے جاتے ہیں, ان کو ٹریولنگ کا بہت شوق ہے, ہمیں بھی ساتھ لے جاتے ہیں. میں نے کہا اور بتائیں. اب یقین کریں وہ گنتے کو 12-13 تو ہم نے ود ان 1 منٹ ہی لکھ لی تھی. تو میں نے پھر کہا کہ اچھا سو اب بتائیں کہ ہسبینڈ کے بارے میں جو آپ نے پہلا کیس بتایا تھا اور آپ نے پوری تمیز باندھی تھی اس میں اور اس میں. کہتی ہیں ہاں ویسے اتنے بھی برے نہیں ہیں. میں نے کہا دیکھیں آپ شروع میں جب اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہوتا کیا ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر ایک مسٹر رائٹ بیٹھا ہوتا ہے اور ایک مسٹر رانگ بیٹھا ہوتا ہے. مسٹر رائٹ جو ہے نا برین کا, وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہو نا اور آپ کہتے ہو کہ اچھی باتیں سوچو تو وہ اچھی باتیں سوچتا ہے. مسٹر رانگ جو ہے اس کو جب آپ ایکٹیویٹ کرتے ہو آپ کہتے ہو بری باتیں سوچو, وہ بری سوچتا ہے. فار ایگزامپل ابھی ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں, میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ یار اس کمرے کو دیکھیں اور اس میں جتنے کیڑے ہیں نا نکالیں اور پیپر پہ لکھیں, تو آپ کہتے ہو یار یہاں لائٹنگ ڈم ہے, یہاں فلاں ہے, یہ آپ کے پیچھے سیٹ کیوں اتنا خراب ہے, یہ ہے وہ ہے, اینڈ یو رائٹ ڈاؤن اے لسٹ آف تھنگس جو which are wrong in this place, right? دین میں آپ سے کہتا ہوں اچھا ناؤ لیٹس فوکس آن واٹ از گڈ اباؤٹ دس پلیس. آپ کہتے ہو اچھا اس میں چیئرز بڑی اچھی ہیں, مائکرو فون بڑا اچھا ہے, ٹیبل بڑے صحیح ہائٹ کے اوپر ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو آپ اچھا بھی کرنا شروع کرتے ہو. آپ کا برین جو ہے نا وہ بڑا ڈائنامک ہے. آپ اس کو کہو نا پازیٹیو سوچو, وہ پازیٹیو سوچتا ہے. آپ کو نیگیٹو سوچو, وہ نیگیٹو سوچتا ہے. If you are a positive person, you will see the positive in everything. If you are a negative person, آپ ہر چیز میں کیڑا نکالو گے. سو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ واقعی میں خراب ہوتا ہوگا, خراب ضرور ہوگا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ بھی نا پرفیکٹلی ویلنس نہیں ہوتا. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا میں اپنے اس کال میں ایگزیجریٹ تو نہیں کر رہا. ہسبینڈ بھی کر سکتا ہے, مے بی ہسبینڈ اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ میری وائف میں کچھ اچھا نہیں ہے, حالانکہ شادی تو ہی نے کی ہے بھائی, تو نے اس کو نکاح کر کے لے کے گھر آیا, سب کچھ کیا ہے, تو اس ٹائم پہ کیا تھا جو اب نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا. تو سم ٹائمز ہم کیا کرتے ہیں, اپنے اس چیز میں بہت زیادہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں, حالانکہ ہمیں خیر ملی ہوتی ہے, ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں, ہم نے گڈ ٹائمز بھی دیکھے ہوتے ہیں, ہم نے بیڈ ٹائمز بھی دیکھے ہوتے ہیں, لیکن جب ہم کسی کے خلاف بات کرتے ہیں نا, ہمیں سوائے ڈارکنس کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. ہمیں لگتا ہے کہ بس دس پرسن از دا موسٹ ایول پرسن آن ارتھ. اور اگر کوئی بندہ, جس طرح میں نے اکثر لوگوں کو یہی ایکسرسائز دیتا ہوں کہ لیٹس ناؤ اسٹارٹ رائٹنگ دی گڈ کوالٹیز, تو وہ 10-12 میرے سامنے 1-2 منٹ کے اندر لکھ لیتے ہیں. تو یقین کریں کہ یعنی امپرفیکشن is part of everyone's life. So یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں کمپرومائز کا جو ہے نا اسٹینڈرڈ ذرا زیادہ کرنا چاہیے. اور یہاں پہ بھی ہمیں کہیں لگے کہ جی اگر کوئی تھوڑی بہت اس میں نیگیٹو چیزیں ہیں, so maybe through time making dua to Allah subhanahu wa ta'ala these things can be fixed. اور کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا ٹیسٹ نہیں ہو رہا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پرومس نہیں کیا کہ لائف از پرفیکٹ. آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ بھی ٹیسٹ کر رہا ہے, اس کو بھی 9 to 5 یا 9 to 9 کام کرنا پڑتا ہے, وہ بھی خوار ہو رہا ہے, اس کے اپنے چیلنجز ہیں, آپ کے اپنے چیلنجز ہیں, ساس کے اپنے چیلنجز ہیں, فادر ان لا کے اپنے چیلنجز, ایوری ہیز دیئر اون سیٹ آف چیلنجز. دیکھنا یہ ہے کہ آپ میں سے احسن عمل, یعنی احسن عمل کرنے والا کون ہے, اچھا مسلمان کون ہے. آپ سارے مسلمان ہونے کا دعویٰ تو بڑا کرتے ہیں کہ جی ہم یہ ہیں وہ ہیں, کیا آپ ہیں یا نہیں ہیں. سو forget about other people's یعنی رسپانسبلٹیز, آپ اپنی پوری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. دس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ وہی بات ہے نا, ہمارا ایک سرکل آف انفلوئنس ہے. کچھ چیزیں میں کنٹرول کر سکتا ہوں, کچھ میں کنٹرول نہیں کر سکتا. اب کسی کا کچھ بیہیویئر ہے, اب میں ایسے کیا کروں, I can't do anything about it. So deal with it in life and prove yourself to be a good Muslim, prove yourself to be a good husband, prove yourself to be a good wife. باقی اللہ دیکھ لے گا. حضرت آسیہ جو ہیں, she was given the worst husband on the planet, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ کیا دعا کرتی تھی, رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ, کہ او اللہ give me a house near you in paradise, یعنی کہ میں اس کے ساتھ پھر بھی برداشت کر لوں گی, تو مجھے اپنے قریب گھر دے دے بس.